بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان اور بنگلہ دیش، رشتہ اور روابط۔ پاکستان کے بنانے میں بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اس کو بنانے میں بہت قربانیاں دیں، بہت سنجیدہ تھے اس معاملے پہ کہ پاکستان بننا چاہیے۔ ان کی قربانیوں کو ہم نہیں بھول سکتے۔ وہ پاکستان سے بہت محبت کرنے والے اور دین پر چلنے والے مسلمان، اور دین سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے مسلمان، اور دین کے لیے قربانیاں دینے والے مسلمان، بہت زبردست لوگ بنگلہ دیش کے لوگ۔ انہوں نے پاکستان بنانے کی جد و جہد میں بہت بڑا کام کیا۔ وہاں سے تحریک شروع ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمن جنہیں شہید کر دیا گیا، وہ بھی ان لیڈروں میں تھے جنہوں نے کہ پاکستان بنانے میں پیش تھے، آگے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے۔ پاکستان بن گیا۔ پاکستان میں 1947 سے لے کے ہمیشہ باہر کے ملکوں کی انٹرفیرنس بہت زیادہ رہی۔ یہاں کی حکومتوں کو بدلنے میں باہر کے ممالک ایسے ہیں جو مسلسل پاکستان کے اندر مداخلت کرتے رہے۔ 1947 کے بعد تو ایسا نہیں تھا، مگر پھر اس کے بعد جو ہے مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے سول گورنمنٹ ہو چاہے فوج کی گورنمنٹ ہو، دونوں گورنمنٹس کو لانے میں باہر کی طاقت کا ہاتھ رہا۔ اور وہ ایک طاقت نہیں تھی، وہ کئی طاقتیں متحد تھیں کہ پاکستان کو مضبوط نہیں ہونے دینا اور پاکستان کو ایک طاقتور ملک بننے نہیں دینا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کے لوگ وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہاں مارشل ریس ہے، مارشل ریس کے لوگ ہیں جو کہ بہترین سپاہی ہیں، بہترین لڑنے والے، جن کو شکست دینا آسان نہیں ہے، بہت بہادر، دلیر اور جذبے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو کسی طریقے سے بھی، نہ تو پاکستان کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر پاکستان پہ اپنا تسلط ضرور رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ان کے پاس ہو، جیسا وہ چاہیں اس گورنمنٹ کو رن کریں، ایک پپٹ گورنمنٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ۔ اس طریقے سے ان کا پورا عمل دخل، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں وہ اپنا عمل دخل رکھتے ہیں، لوگوں کو خریدتے ہیں، لوگوں کو ان میں بٹھا کے رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں جس سے کام لیتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں ہر پاکستانی کی، بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں ان کی بیسز ہیں، جہاں جہاں ان کا عمل دخل ہے، وہاں کے جو بڑے لوگ جو ابھرتے ہیں، لوگ اوپر سامنے آتے ہیں، ان کا سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے۔ ان کی جتنی بھی اچھی حرکتیں، بری حرکتیں، ان کی پوری فیملی کی معلومات ایسے لوگوں کی جو کہ اوپر کے لیول پہ آ کے لیڈرشپ میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ فوج کی لیڈرشپ ہو چاہے سویلین لیڈرشپ، ان کا سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اسی ڈیٹا کو ان کو پھر استعمال کرتے ہیں اور ان کو پھر بتاتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے آپ کا، ہمیں معلوم ہے آپ کی کتنی جائیداد ہے، آپ کے کتنے پیسے ہیں، اور آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں آج تک، کن کن لوگوں سے آپ کا تعلق رہا ہے، وہ سب ہمیں پتہ ہے، وہ ہم سب پبلش کر دیں گے۔ اس لیے آپ ہماری بات مانیں، ہماری بات مان کے چلیں، اور اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں۔ تو وہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور لیڈرز کو پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کا غلبہ ہے، یہ پوری دنیا میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑے بڑے 4 ممالک ہیں جن کا پوری دنیا میں تسلط ہے۔ فرانس کا تسلط افریقہ میں تھا، تو آج تک افریقہ میں اس کے پیر جمے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے رشیا کا تسلط بہت سے اسلامی ملکوں کے اوپر ہے۔ اس طریقے سے امریکہ کا تسلط اسلامی ملکوں پہ، اور برطانیہ کا۔ ان 4 ممالک کا ساری دنیا میں بیسز بھی ہیں ان کی، ساری دنیا میں ان کی آرمی بھی ہے، اور ساری دنیا کو یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اور کنٹرول اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ مگر اگر عوام کھڑے ہو جائیں اور عوام اکٹھے ہو جائیں، پھر ان کے لیے کام مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسمبلی میں وہ لوگ آ جائیں جو واقعی عوام کے نمائندے ہیں، ان کو وہ آنے نہیں دیتے، الیکشن کے طریقہ کار کو ٹھیک ہونے نہیں دیتے تاکہ وہ لوگ نہ آ جائیں کہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کسی نظریے سے کو کرا کر گورنمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو لوگوں کو سوچنا ہوگا، عوام کو سوچنا ہوگا۔ ہمارے ہاں جو مخلص لوگ ہیں، جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو بھی اپنے اپنے ملکوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں سوچنا ہوگا کہ وہ کیسے ان کے چنگل سے نکلیں اور آزادی حاصل کریں۔ میں بات کر رہا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے رشتہ اور روابط۔ تو 1971 میں فال آف ڈھاکہ ہو گیا، مگر وہ پاکستان آرمی کی شکست نہیں تھی، کیونکہ پاکستان آرمی کے پاس تو سپلائی لائن ہی نہیں تھی۔ یہاں سے کیسے سپلائی لائن وہاں جاتی؟ پاکستان آرمی تو محدود تھی چاروں طرف سے، بنگلہ دیش تو پانی میں گھرا ہوا ملک ہے، اور وہاں سے کہیں سے بھی اس کو مدد نہیں مل سکتی تھی، کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اس لیے پاکستان آرمی کے لیے زیادہ دیر تک وہاں لڑنا مشکل تھا۔ دوسرے یہ کہ ہندوستان جو تھا، اندرا گاندھی کا انٹرویو میں نے BBC سے سنا
تو اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ ہمارا جب سے پاکستان بنا تھا میرا ارادہ تھا کہ اس پاکستان کو ہم توڑیں گے، اور آج ہم نے اردو سروس میں BBC کی اردو سروس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم نے آج توڑ دیا، پاکستان کے 2 حصے ہو گئے۔ اور یہ انہوں نے USSR کے ساتھ مل کے یہ کام کیا، اور پہلے انہوں نے وہاں پر جو بنگلہ دیش میں یعنی ایسٹ پاکستان میں جو لوگ تھے ان کے ذہنوں کو بدلا، کالجوں اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ ملایا، آہستہ آہستہ لوگوں کو ذہن بدلا، آہستہ آہستہ وہ یہ کام کرتے گئے کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا جس میں ہمارے یہاں کے سیاستدانوں کی بھی غلطی ہیں اور بہت سی لیڈرز کی غلطی ہیں۔ بنگلہ دیش تو بننا تھا، وہ بن گیا کیونکہ اتنا بڑا فاصلہ تھا بیچ میں، اور بننا بنگلہ دیش کے لیے بھی اچھا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہو گیا، مگر یہ مجیب الرحمن کا جو شہید جو ان کو کیا گیا وہ غلط کیا گیا۔ وہ اس لیے کیا گیا کہ مجیب الرحمن پھر کوشش کر سکتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں، اس لیے مجیب الرحمن کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ہمارے ہیرو تھے، وہ ہمارے لیڈر تھے مجیب الرحمن۔ میں آج بھی ان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اپنا ہیرو مانتا ہوں، کیونکہ وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے، وہ پاکستان سے علیحدہ ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں کسی ایک آدمی کو نہیں کہتا، یہ تو پورے کا پورا سسٹم ہے جس کی وجہ سے پاکستان، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان علیحدہ ہوئے اور بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان کے جو بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ان سے ہمارا رشتہ ہے، اخوت کا رشتہ ہے، وہ مسلمان ہیں، دین پہ چلنے والے اور دین پہ بہت سختی سے عمل کرنے والے اور دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے بنگلہ دیش سے ہمارا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کے بعد جو گورنمنٹس آئی 1971 کے بعد، انہوں نے بنگلہ دیش سے وہ تعلق نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تھا، یعنی کہ ہمارے کوئی سفارتی تعلق اتنے مضبوط نہیں ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی تجارتی لین دین ہے، تو تجارتی لین دین بھی بڑھانا چاہیے۔ اور وہاں پہ بہت سارے جو ہیں بہاری بھی آباد ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں، جو کہ انڈیا سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش آئے تھے، ان میں سے کچھ تعداد پاکستان آ گئی، باقی سارے وہیں رہتے ہیں، ان کو یہاں آنے نہیں دیے گئے، پابندی لگ گئی اور وہ ادھر نہیں آ سکے، حالانکہ وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، ان کو بھی آنے دینا چاہیے تھا، ان کے لیے بھی کوئی پالیسی وضع کرنی چاہیے کہ ان کو بھی یہاں لایا جائے، آباد کیا جائے۔ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں صرف سسٹم نہیں ہے، سسٹم بنانا ہے، سسٹم بن گیا تو پاکستان ایک بہت مضبوط، کیونکہ قوم بہت اچھی قوم ہے، پاکستانی قوم دنیا میں نے دیکھی، دنیا میں دیکھا، پاکستان کے لوگ انتہائی سادہ اور اچھے لوگ ہیں، صرف مافیاز ہیں، مافیاز جو قبضہ کر لیتی ہیں وہ انہوں نے ملک کو خراب کر رکھا ہے، اور مافیاز کا قبضہ ہمیشہ سے ہے، تو یہ مافیاز جو ہیں پاکستان کے اندر، ان مافیاز سے اصل میں اس وقت لڑائی جو چل رہی ہے مافیا سے چل رہی ہے، اور وہ باہر سے گائیڈ ہوتے ہیں، باہر سے ان کو اسٹرینتھ ملتی ہے، باہر سے ان کو بلڈ سپلائی ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ صرف یہ حکمران ہی نہیں ہے، اور بھی سسٹم کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا تعلق باہر کی دنیا سے، باہر کے ملکوں سے، جو کہ ہم پہ قبضہ رکھنا چاہتے ہیں، جو جیسے کہ امریکہ ہوا تو امریکہ کا ہندوستان سے اتنی اس کی دوستی نہیں، روس کی بہت اچھی دوستی ہے ہندوستان سے، افغانستان سے امریکہ کی کوئی دوستی نہیں، ایران سے امریکہ کی کوئی دوستی نہیں، چائنا سے امریکہ کی کوئی دوستی نہیں، ایک پاکستان ہے، پاکستان امریکہ کے لیے ہمیشہ کرتا رہا، مگر امریکہ نے پاکستان کے لیے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، امریکہ نے پاکستان کو وہ نہیں سمجھا، جو اس کی فارن پالیسی امریکہ کی یہی رہی کہ پاکستان کو ایک کمزور ملک رکھنا چاہیے، اور آج بھی پاکستان کمزور ہے، تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش سے ہمیں تعلقات بہتر بنانے چاہیے، بنگلہ دیش سے وفود آنے چاہیے، ہم ایکسچینج کریں، ہم اپنے انڈسٹری میں ان کے ساتھ مل کے تعاون کریں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسچینج کریں، اسٹوڈنٹس ہمارے ادھر سے ادھر آئے، ادھر سے ادھر آئیں، اور ہم ٹورزم بنگلہ دیش کے ساتھ رکھیں، بنگلہ دیش کے لوگ ادھر آئیں، ہم ادھر جائیں، تو ان سے تعلق ختم جو کر لیا، ہمارا تعلق وہ نہیں رہا جو بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے تھا۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری سوچ نہیں ہے، ہمیں اپنی سوچ کو صحیح کرنا ہوگا، اور بنگلہ دیش والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے سگے بھائیوں جیسے ہیں، اور وہ انتہائی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں چند لوگ ایسے تھے جن کے پروپیگنڈے کے ذریعے ان کے ذہنوں کو بدلا گیا، مگر میجورٹی جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے، اور وہ مسلمان سارے کے سارے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے کہ بنگلہ دیش کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان مل کر کام کریں، بنگلہ دیش رہے، پاکستان رہے، مگر ہم ترقی کی راہ پر ہاتھ ملا کر چلیں ایک دوسرے سے، تاکہ ہماری انڈسٹری میں بھی ایک دوسرے سے ہم تعاون کریں، اور ٹورزم میں، ایجوکیشن میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں ہم بنگلہ دیش سے تعاون کریں، بنگلہ دیش ہم سے تعاون کرے، تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑیں نا، ہم نے ایسے چھوڑ دیا جیسے ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ بہت غلط کیا، اور ہر طرح سے بنگلہ دیش کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور بنگلہ دیش کو ہماری کرنی چاہیے، اور ہمیں
مل کر چلنا چاہیے تاکہ ہم طاقتور ملک بنیں. جب ملتے ہیں تبھی طاقتور ہوتے ہیں، جب ہاتھ ملا کے چلتے ہیں. ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی بنگلہ دیش کے مسلمان جو ہیں ان کو بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو ملنی چاہیے، بنیادی حقوق، انصاف، اور ان کو بھی زندگی کی ساری ضروریات ملنی چاہیے. ایسے پاکستان کے مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں ملنی چاہییں. تو اس کے لیے مسلسل محنت ہے، تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ فارن افیئرس کی منسٹری کا کام ہے اور فارن منسٹر کا کام ہے کہ بنگلہ دیش سے بہتر تعلقات بنائیں، بنگلہ دیش سے اچھے تعلقات بنائیں، اور بنگلہ دیش کو کے ساتھ اس کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں. یہ آئیڈیاز تو ہوتے ہیں، بیٹھیں، سوچیں، آگے بڑھیں، اور سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، انڈسٹریز میں آگے بڑھیں، اسپیس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، اور ہر طرح ایک دوسرے کی مدد کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ایک ساتھ ترقی کریں گے، اور دونوں میں آپس میں محبت کا وہ رشتہ جو ہمیشہ سے قائم تھا وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.